خداوند یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی ایک بڑی اہم ورس جو کہ نمک سے متعلق ہے کہ اس کے شاگرد جو ہیں وہ زمین کا نمک ہے، ہم اس سے متعلق آج سیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 13 آیت میں یوں لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کو انگریزی میں دیکھیں تو میتھیو چیپٹر 5 ورس 13، You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. نمک کی اہمیت کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح نے تینوں اناجیل میں اس کا ذکر کیا، متی، مرکز اور لوکا۔ مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 50 آیت میں لکھا ہے، نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس سے کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ اسی طرح اگر ہم انگریزی کی آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? اور اسی طرح سے ہم لوکا کی انجیل اس میں تیسری بار دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اسی بات کو لے کر ہمیں آگاہ کیا، ہمیں یہ تعلیم دی۔ لوکا 14 باب اس کی 34 اور 14 اور ورس 34 وہاں پہ لکھا ہوا ہے، salt is good, but if it loses its saltiness, how can it be made salty again? نمک کے سے متعلق ہم ایک حوالہ پرانا عہد نامہ میں سے دیکھیں گے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سالٹ سے متعلق کیا لکھا ہوا ہے۔ تو حزقیل کی کتاب دا بک آف حزقیل چیپٹر 43 اور ورس 24، یعنی حزقیل چیپٹر 42 اینڈ ورس 24، اور تو ان کو خدا کے حضور لانا اور کاہن ان پر نمک چھڑکیں اور ان کی سوختنی قربانی کے لیے خداوند کے خود حضور چڑھائیں۔ اب ان ساری آیات جو پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ میں بھی تھیں ہم نے دیکھی۔ یسوع مسیح نے نمک سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ نمک کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو نمک کی جگہ پہ استعمال کی جا سکے، کیونکہ ہر ایک آیت کے آخر پر انہوں نے کہا، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ یہ ایک سوالیہ فکرہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے نمک کو مزیدار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے انگلش میں دیکھیں تو لکھا، ہاؤ کین اٹ بی میڈ سالٹی اگین، کہ دوبارہ ہم کیسے اس کو نمکین کر سکتے ہیں؟ ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے اس سے متعلق بتایا کیونکہ نمک ایک ایسی چیز ہے جو صرف واحد خود اپنے اندر ایک ٹیسٹ، ایک مزہ رکھتا ہے، اس کے جگہ پہ کسی چیز کو ہم ڈال کے نمک کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اسی کو ہم اپنے جسم پہ لیں تو ہمارے جسم کے اندر سب سے زیادہ پانی ہے اور پھر خون ہے، اور نمک جو ہے وہ پانی
کی جو پیاس ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور نمک جسم کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جن لوگوں کے اندر نمکیات کی کمی ہوتی ہے ان کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر انہیں مختلف طرح سے میڈیسنز دیتے ہیں جن کے اندر نمک کی جو پیاس ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور نمک جسم کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جن لوگوں کے اندر نمکیات کی کمی ہوتی ہے ان کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر انہیں مختلف طرح سے میڈیسنز دیتے ہیں جن کے اندر نمک کی جو مقدار وہ ہوتی ہے، اور نمک جو ہے جب تک ہم نمک نہیں پئیں گے تو جسم کے اندر پیاس نہیں بڑھے گی۔ جب جسم میں پیاس بڑھے گی تب ہم پانی پئیں گے، اور جب پانی پئیں گے تو جسم کا ایک اہم حصہ جو صرف پانی اور خون جس میں سب سے زیادہ ہے، تو پانی جو ہے وہ ہمارے جسم میں اس وقت بنتا ہے جب ہمارے اندر سالٹینس یعنی نمک کی مقدار ہوتی ہے تو پیاس بنتی ہے اور ہم پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح سے نمک کو ہم اگر دیکھیں تو ہم ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں، جنوبی ایشیا میں، تو یہاں کے لوگ کسی کی وفاداری کو نمک کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں رہ رہا ہے، یا اس نے اس کے ساتھ کچھ عرصہ کھانا کھایا ہے یا اس کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اگر وہ کوئی کام ایسا کرے جو غیر مناسب ہو، غیر اخلاقی ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ نمک حرام ہے، یا فلاں شخص جو ہے وہ نمک حلال ہے۔ یعنی انسان کے حلال ہونے یا اس کے حرام ہونے کا تعین نمک کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ بائبل سے متعلق نہیں، لیکن یہ انسان کی بنائی ہوئی ایک سوچ ہے۔ لیکن آج کیونکہ ہم اس سارے پیرے کو پڑھ رہے ہیں جو یسوع مسیح نے نمک سے متعلق بتایا، تو میں نے اسی لیے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان کا حلال ہونا یا انسان کے حرام ہونے کا تعین نمک سے کیا جاتا ہے، جو آج سے 2002 سال پہلے جیزس کرائسٹ نے، یسوع مسیح نے بیان کر دیا تھا۔ تو آج اسی کو لے کے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، تو یسوع مسیح کی بات کو لے کے وہ چلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں شخص نمک حلال ہے یا فلاں شخص جو ہے وہ نمک حرام ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ان کے اندر کلام میں خدا ہونا چاہیے، اور ان میں محبت ہونی چاہیے، ان کی باتوں میں شائستگی ہونی چاہیے، ان میں حلم مزاجی ہونی چاہیے۔ خدا نمک انسانی بدن میں پیاس کو بڑھاتا ہے، ایسے ہی یسوع کے شاگردوں میں نمک کا ذائقہ ہونا چاہیے۔ جس سے بات کریں وہ دوبارہ ان سے کلام سننا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے گا تو لوگ اسے پسند نہیں کریں گے، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ یعنی میرے تمام شاگردوں، اور جو کوئی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے وہ اس بات کو جان لے کہ وہ زمین کا نمک ہے۔ جیسے نمک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انسانی جسم میں پیاس کو بڑھاتا ہے، اور انسان کے زندہ رہنے کے لیے پانی جسم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے خدا کے خادم کے لیے، خدا کے بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر نمک ہو۔ نمک سے مراد یہ کہ اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہو، ٹیسٹ کلام کا ٹیسٹ، اس کی زبان کا ٹیسٹ، اس کے اندر حلم مزاجی، پرہیزگاری، وہ متقی ہو، وہ خدا سے پیار کرنے والا، اس کے اندر روح ہو، روح کی نعمتیں ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں، تو جس سے وہ بات کرے گا وہ اس سے پسند کرے گا، اور وہ اس بندے کے لیے پیاس کے طور پہ کام کرے گا، اور وہ لوگ چاہیں گے کہ یہ خدا کا بندہ ہمیں دوبارہ ملے، ہمارے اندر جو خدا کے کلام کی پیاس ہے اس کو یہ کم کرے،
اور ہمیں یہ وہ جو ہماری پیاس ہے اس کو بجھائے کلام کی سنا کے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے اندر نمک پیدا کرو، کیونکہ تم زمین کے نمک ہو، اور نمک ٹیسٹ پیدا کرتا ہے کھانوں میں، اور انسان کی ضرورت ہے تو خود کو ضرورت بناؤ تاکہ لوگ آپ کو سنیں، آپ کو سمجھیں، اور خداوند کے کلام کو جانیں، اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ شکریہ۔